السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوشا صافی، قسط نمبر 44۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ براق نے بھی اس کے ساتھ صدا لگائی، لیکن آس پاس لوگوں کی چہل پہل اور تیز میوزک کے باعث وہ لڑکا اس کی آواز نہیں سن سکا۔ ڈونٹ وری، میں آگے جا کر تمہارا بیگ لاتا ہوں، براق نے تسلی دی اور دھکم پیل کرتے قطار سے باہر نکلا۔ ان دونوں سے قدرے پیچھے کھڑا زہران ان سب کا جائزہ لے رہا تھا۔ براق بھاگ کر آگے گیا اور سب کو پرے کرتے لائن میں گھسنے کی کوشش کی۔ ہیلو باسکٹ مین، ویٹ! اس نے بلند آواز لگائی اور اپنا بازو آگے کر کے اسے روکنا چاہا۔ باسکٹ مین نے تو دھیان نہیں دیا، لیکن اسٹیج پر کھڑے مینیجر اور نمائشی گروپ کے لیڈر نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے مائک میں اپنے ٹیم کے لڑکے کو روکا۔ ہجوم میں خاموشی چھا گئی۔ باسکٹ مین آدھے لوگوں سے سامان جمع کر کے لیڈر کے روکنے پر واپس اسٹیج پر چلا گیا۔ مینیجر ٹوکری کے اندر برانڈڈ بیگ اور کھلے زپ سے نظر آتا آئی فون، موبائل، کریڈٹ کارڈ اور کافی سارے ڈالرز دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے براق کو اسٹیج پر بلایا۔ یہ بیگ میری فرینڈ کا ہے۔ وہ پیسے نکال رہی تھی، غلطی سے پورا بیگ باسکٹ میں گر گیا۔ اب واپس چاہیے۔ براق نے بھاگتے ہوئے اسٹیج پر جا کر معاملہ سمجھایا۔ دیکھو مسٹر، ایک دفعہ اس باسکٹ میں کچھ ڈال دیا یا گر گیا، پھر وہ واپس نہیں ملتا۔ مینیجر نے ہاتھ اٹھا کر رکھائی سے جواب دیا۔ ایسے کیسے؟ اس میں میری فرینڈ کا موبائل ہے، دیگر ضروری چیزیں ہیں، چاہے تو ایک نوٹ ایکسٹرا لے لو، پورا بیگ تھوڑی دے دیں گے۔ براق نے ڈٹ کر جواب دیا۔ انفال کو جھڑپ نہ ہونے کی دعائیں کرتی مضطرب رہی۔ زہران آگے آ گیا تھا، مینیجر کی نیت بدلتے محسوس کر چکا تھا۔ تمہیں یہ بیگ واپس چاہیے؟ مینیجر نے اس بیگ کو باسکٹ سے نکال کر اس کے سامنے کیا۔ بالکل چاہیے، ہماری چیزیں ہیں، ہم واپس لیں گے۔ براق نے فوراً سے پیشتر جواب دیا۔ تو پھر کچھ کر کے دکھاؤ، یہ نمائشی شو ہے۔ گانا گاؤ، ڈانس کرو، رسی پر چل کر دکھاؤ، کچھ بھی جو تمہیں آتا ہو۔ ہماری آڈینس کو خوش کرو، پھر بیگ لے جاؤ۔ ہے کوئی اسپیشل ٹیلنٹ جس سے تم یہ بیگ جیت سکو؟ مینیجر نے ایک قدم پیچھے ہوتے چیلنج کیا۔ شائقین کے نعرے بلند ہوئے۔ آڈینس بھی کرتب دیکھنا چاہتی تھی۔ براق اب کنفیوز ہونے لگا۔ انفال نے اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے سر پکڑ لیا۔ میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، یہاں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں یہاں موجود سب کا فری چیک اپ کر کے دیتا ہوں۔ براق نے اپنے طریقے سے معاملہ سنبھالنا چاہا۔ چے زہران سر کو جھٹک کر رہ گیا۔ نو ڈاکٹر، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، 12 بجنے میں صرف 25 منٹ باقی ہے۔ کوئی کرتب کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ چلتے بنو، ہمیں ہمارا شو شروع کرنے دو۔ مینیجر اس کی آفر رد کرتے ہوئے انفال کا بیگ اپنے آدمی کو پکڑا کر پیچھے ہوا۔ تبھی اسے آڈینس میں سے ایک ہاتھ اٹھتا ہوا نظر آیا۔ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ زہران نے اپنا بازو بلند کر کے صدا لگائی۔ زہران نہیں، جانے دو۔ انفال نے دانت پر دانت جمائے شرمساری سے منع کیا۔ تم کیا لگتے ہو اس کے؟ مینیجر نے اسی ادائے رسانیت سے پوچھا۔ دوست ہوں۔ زہران کا اعتماد برقرار تھا۔ مینیجر نے حیران ہو کر انفال کو دیکھا۔ ایک طرف جوان ہٹا کٹا ڈاکٹر اور دوسری طرف 15 سال کا ٹین ایج لڑکا۔ آ جاؤ، اس نے استزادیہ طور پر ابرو اٹکائے اور زہران کو اسٹیج پر بلایا۔ زہران گھوم کر رش سے باہر نکلا اور دوڑ کر اسٹیج پر آیا۔ سو ٹیل می واٹ یو کین ڈو کڈ؟ تو بتاؤ کیا کر سکتے ہو تم بچے؟ مینیجر نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، آپ بتاؤ، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جوڈو، کراٹے، کلا بازی، باکسنگ یا تلوار بازی؟ زہران نے جتاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ناچنا گانا نہیں آتا، تھوڑا مذہبی بچہ ہوں۔ اس نے مینیجر کی سبز آنکھوں میں گھور کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ تلوار بازی؟ اتنے سے ہو کے تلوار بازی آتی ہے؟ مینیجر استہزائیہ ہنسا۔ تلوار بازی میرے پاپا کا ہنر ہے، جو مجھے وراثت میں ملا ہے، اور میں اس ہنر کو کبھی مرنے نہیں دوں گا۔ زہران کو اس کی ہنسی تیش دلانے لگی۔ ٹھیک ہے، پر اپنے پاپا کا ہنر دکھاؤ، دیکھتے ہیں کیا ملا ہے وراثت میں۔ مینیجر نے انتخاب کرتے اپنے ساتھی سے اسے تلوار دینے کو کہا۔ زہران نے ٹھنڈ کے باوجود اپنا لیدر جیکٹ اتارا، سنیکرز کے تسمے مضبوط کیے اور جینس اوپر کرتے اس کارکن کے ہاتھ سے تلوار لے کر میدان میں آیا۔ انفال ہجوم سے نکل کر ایک سائڈ پر ہو کے براق کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ زہران نے تلوار ہاتھ میں پکڑی تو ایک دم مہابیر کی یاد آئی۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ تلوار پکڑ کر مہابیر بے چین کیوں ہو جاتا تھا۔ اسے بھی ایسے ہی زمروش کی یاد آیا کرتی تھی۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ مینیجر نے موبائل فون میں ٹائمر لگایا۔ بہت ہے، زہران نے زیر لب دہرایا اور تلوار ہاتھ میں بلند کر کے کرتب دکھانے لگا۔ اس کے انداز حرکات سے کوئی چھوٹا سا سمورائی لگ رہا تھا۔ سمورائی قدیم جاپانی جنگی فوج کو کہا جاتا ہے۔
جو تلوار سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ تلوار بازی کی اصل شروعات انہی سمورائی سے ہوئی تھی۔ زوران ایک کے بعد ایک سمورائی کے جیسے پینتروں اور حربوں کا استعمال کرنے لگا، کبھی نیچے، کبھی اوپر، کبھی دائیں، کبھی بائیں، تو کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ اس نے کوئی زاویہ نہیں چھوڑا۔ نمائشی گروپ نے اپنے چیلنج شو کے لیے کچھ سنترے اور سیب میز پر سجا رکھے تھے۔ زوران نے آخری کرتب میں اچھل کر ایک ہی وار سے ان پھلوں کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ واو واو! آڈینس میں بیک وقت آواز صدا بلند ہوئی۔ مینیجر کو محسوس ہوا کہ ان کے شو کی ساری رونق زوران بٹور گیا ہے، اس لیے 5 منٹ مکمل ہونے سے پہلے اسے روک دیا۔ وہ رکا اور سیدھا ہو کر آڈینس کے سمت رک گیا۔ فضا میں تالیاں گونج اٹھی، سب کے چہرے مسرت سے چہک رہے تھے۔ قطار میں کھڑے شائقین کے علاوہ راہ گزر شہری بھی اس کی پرفارمنس دیکھنے رکے تھے۔ مینیجر نے بنا کچھ کہے انفال کا بیگ اسے تھمایا۔ زوران نے بیگ کے اندر جھانک کر سب چیزیں پوری ہونے کی تصدیق کی اور سر کو خم دے کر مڑ گیا۔ امیزنگ زہران، بہت اچھا سبق سکھایا۔ انفال نے خوش ہوتے اسے سراہا۔ براق بھی شانہ تھپ تھپا کر اسے داد دی۔ وہ ان کی پذیرائی وصول کر کے مسکرایا۔ اسی کے ساتھ کاؤنٹنگ شروع ہوئی۔ 1 2 3 7 8 9 10۔ ہیپی نیو ایئر! فضا میں صدائیں بلند ہو گئی۔ 12 بج چکے تھے۔ نئے سال کا آغاز ہو گیا۔ پٹاخے اور فائر ورکس کے ساتھ جشن کا آغاز ہوا۔ رنگین اور شاندار فائر ورکس آسمان کو نئی روشنی سے بھر دیتا اور پھر دوبارہ تاریک ہو جاتا۔ اگلے 1 گھنٹے تک یہی سلسلہ چلتا رہا، پھر سب تھک ہار کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ نئی سال کا آغاز نئے امیدوں بھرا ہوا تھا۔ فجر کے لیے الارم پر زہران کی آنکھ کھلی۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی لائٹ آن کی اور وضو کے لیے واش روم چلا گیا۔ پھر کمرے میں واپس آ کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کمرے کے پردے گرے ہوئے تھے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان آنکھوں سے جو ہماری زندگیوں پر نظر رکھتی ہے، جیسے وہ ہماری تباہی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان دلوں سے جو حسد کی بیماری سے بھرے ہیں، جو ہماری راہ میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، ہمیں تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسے دلوں سے بچا، اپنی مخلوق کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، میں تیرا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں اور میرے مرحوم والدین پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ ان کی مغفرت فرما جیسے وہ مجھے میری ہر غلطی پر معاف کرتے تھے۔ آمین۔ نئے سال کے نئے دن کا آغاز اس نے اپنے خالق کو یاد کرتے ہوئے شروع کیا۔ ہر وقت کی طرح اس وقت بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرنا نہیں بھولا۔ کہتے ہیں ان ماں باپ نے مانو جہاد جیت لیا جن کے بعد اولاد ان کو دعا میں یاد رکھتے ہو۔ نماز اور صبح کے اذکار سے فارغ ہو کر اس نے کھڑکی کی سمت دیکھا۔ باہر ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی تھی۔ جائے نماز طے کرتے اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ کر پردے ہٹا دیے۔ باہر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں چمک گئی۔ ہر سو سفید چادر پھیلی ہوئی تھی۔ 1 جنوری کی رات نیو یارک شہر میں بادلوں نے دل کھول کر برف باری کی تھی۔ یہ برف باری اس کی زندگی کی پہلی برف باری تھی۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تیزی سے وارڈروب کی جانب مڑا اور آج کے کپڑے نکال کر چینج کرنے لگا۔ نائٹ ڈریس چینج کر کے وہ کمرے سے باہر آیا۔ انفال اب تک اپنے بیڈ روم میں تھی۔ آنی کے اٹھنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ اپنے سنیکرز پہن کر گرم ٹوپی سر پر چڑھاتے گھر سے باہر نکل آیا۔ بلڈنگ سے باہر نکل کر ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ خوشی سے سر اٹھا کر سفید مخمل سے ڈھکے آسمان کو دیکھنے لگا۔ ابھی بھی مزید برف پڑنے کے خدشات نظر آ رہے تھے۔ اسے اپنے رخسار پر ہلکے برف کے ذرے پڑتے محسوس ہوئے۔ دل میں مسرت بھر آئی۔ اس نے 1 سے 2 فٹ تک برف سے ڈھکی روش پر پہلا قدم رکھا۔ اس وقت شہر میں اس کے علاوہ برف صاف کرنے والی گاڑیاں ہی نظر آئیں۔ باقی سب نیو ایئر کی نائٹ کا مزہ لے کر اب تک سوئے ہوئے تھے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ چند قدم آگے آیا۔ نظر کی دید تک ہر جگہ برف نظر آئی۔ 15 منٹ تک وہ وہیں کھڑا اس حسین نظارے سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر اندر آ گیا۔ اس دن نیو یارک میں چھٹی کا دن تھا۔ سب اپنے اپنے لحافوں میں نیندیں پوری کر رہے تھے، مگر زہران اس دن بھی اپنے مقصد کی تیاری میں مشغول رہا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی تلاوت دہرائی، پھر ورزش کی اور پھر تلوار بازی کے کرتب پریکٹس کیے۔ کچن میں آ کر ناشتے کے لیے انڈے بوائل کرنے رکھے۔ ہلکی ہلکی برف باری پھر سے شروع ہو گئی تھی، اس لیے تیزی سے کمرے میں گیا اور دادا دادی کو نیو یارک کی برف باری دکھانے کے مقصد سے موبائل اٹھا کر شہر کی ویڈیو بنانے لگا۔ انگریزی نئے سال کے پہلے دن کے ساتھ ساتھ جمعے کا دن بھی تھا، اس لیے زہران ناشتہ کر کے ناخن تراشتا، غسل کرنا، عطر لگانا، نئے قمیص شلوار پہننا اور ایسے دیگر مسنون احکام بجا لانے لگا۔ ان کے اپارٹمنٹ سے مسجد قدرے فاصلے پر تھی، اس لیے زہران نماز کے اوقات سے گھنٹہ پہلے ہی نکل گیا۔
انفال جب فریش ہو کر باہر آئی تو گھر خالی تھا، کچن سمٹا ہوا تھا اور اس کے لیے ابلے ہوئے انڈے چھیل کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنائیت سے سر کو جھٹکا اور اپنے لیے کافی بنانے لگی۔ ناشتہ کرتے اسے زہران کے لیے نئے سال کا تحفہ یاد آیا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور ڈیلیوری مین کا نمبر ڈائل کیا۔ جمعے کی نماز باجماعت ادا کر کے گھر لوٹا تو سینٹرل ٹیبل پر ایک چھوٹا باکس پڑا ملا۔ زہران نے بغور اس باکس کو دیکھا تو اس میں ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ قدم بڑھا کر باکس کے قریب آیا اور محتاط انداز میں اندر جھانکا۔ باکس کے اندر چھوٹا سا بلی کا بچہ تھا، سفید اور خاکی کلر کے منتشر اس کے نرم مخملی بال، گلابی ناک، تیز آنکھیں زہران کو پہلے ہی نظر میں بھاگ گئی۔ وہ ننھی جان کانپتے ہوئے باکس سے نکلنے کی جتن میں مصروف تھی۔ زہران نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیٹھ سہلائی، تبھی انفال کمرے سے باہر آئی، ہاتھ پیچھے باندھے دبے دبے انداز میں ان کے پاس آئی۔ یہ ہماری نئی مہمان ہے، اس کا نام کیٹو ہے، ابھی تک فائنل نہیں ہوا، تم چاہو تو اپنی مرضی کا نام بھی دے سکتے ہو، آج سے ہمارے ساتھ رہے گی۔ انفال نے انجان بنتے بلی کے بچے کی تعریف بتائی۔ کیٹو؟ زہران ایک سیکنڈ کو رکا، یہی اچھا نام ہے، اس نے نام فائنل کر کے اطلاع دی۔ پسند آیا اپنا گفٹ؟ انفال نے استفسار کیا۔ میرا گفٹ؟ وہ حیران ہوں۔ ہاں، یہ میں تمہارے لیے بطور نیو ایئر کا تحفہ لائی ہوں۔ انفال نے تفصیل بتاتے کیٹو کی گردن کھجائی۔ بہت اچھا نام ہے، تھینک یو، بہت اچھا تحفہ ہے، تھینک یو۔ زہران دل سے خوش ہوا۔ انفال مطمئن ہو گئی، اسے زہران کے اکیلے پن کی بہت فکر ہو رہی تھی، اس لیے اس نے پالتو جانور رکھنے کا ارادہ بنایا۔ اس سے زہران کا دھیان بٹا رہتا۔ چلو تیار ہو جاؤ، براق نے آج ہمیں لنچ پر اپنے گھر بلایا ہے۔ انفال واپس کھڑی ہو گئی اور اپنی تیاری مکمل کرنے لگی۔ آپ کے اور دوست نہیں ہیں، گرل فرینڈس؟ زہران متجسس ہوا۔ دوست تو بہت سارے ہیں، میل بھی فیمیل بھی، لیکن جسے اپنا کہہ سکوں ایسا صرف براق ہی ہے، اس نے عام انداز میں ہنستے ہوئے جواب دیا۔ زہران خاموش رہا، فی الحال خاموشی بہتر تھی۔ وہ ایک اور مرتبہ کیٹو کو سہلا کر چینج کرنے کمرے میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ دونوں براق کے گھر میں موجود تھے۔ وہ شہر کے شور سے دور نیو یارک کے چھوٹے سے ٹاؤن میں تھا۔ ایک بیڈ روم، ایک کچن اور باتھ روم پر مشتمل چھوٹا مگر نفیس گھر تھا۔ جیسے براق برانڈڈ کار اور اپنے پوشاک کا خیال رکھتا تھا، ویسے گھر کی ہر چیز مہنگی اور نفیس تھی۔ روزمرہ کے متضاد اس نے عام سا پینٹ اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس پر ایپرن پہنے وہ ماہر شیف کی طرح کچن میں مصروف رہا۔ حال احوال دریافت کر کے انفال اپنا کوٹ اتارتی اس کی مدد کرنے لگی اور زہران ان کی گفتگو سنتے جالی دار دروازے سے باہر دیکھتا رہا۔ شہر کی بھاگ دوڑ سے قدرے دور ٹاؤن کی فضا پرسکون تھی، اسے اچھا لگ رہا تھا۔ آ جاؤ زہران، لنچ از ریڈی، آئی ہوپ تمہیں میری کوکنگ پسند آئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر مشروبات رکھتے براق نے اسے مخاطب کیا۔ زہران پلکیں جھپکاتے مسکرایا اور کچن کاؤنٹر کے آگے رکھے ٹیبل پر جا بیٹھا۔ 2-3 ترکش ڈشز اور میٹھے میں ترکش کلچے اور بکلاوے پر مشتمل بہت نفیس انداز میں لنچ بنایا گیا تھا۔ زہران نے نمکین مٹن سے شروعات کی۔ براق کی دست پخت واقعی لذیذ تھی۔ لنچ کے دوران وہ کبھی انفال کو دیکھتا تو کبھی براق کو۔ بکلاوے کے ساتھ ترکش قہوہ سرو کیا گیا، میٹھے کا مزہ دوبالا ہو گیا تھا۔ سلام آنے۔ چائے کے دوران براق کی والدہ کی کال آئی۔ پہلے اس نے ترکش میں پہل کی اور پھر موبائل انفال کی سمت بڑھایا۔ اس سے پہلے بھی انفال کی اس کی والدہ سے بات ہوئی تھی، پر ویڈیو کال پر شاید یہ پہلی مرتبہ تھی، اس لیے وہ تہذیب سے بیٹھی، ہمہ وقت چہرے پر مسکان سجائے ہوئے رہی۔ دوپہر سے شام ہو گئی۔ مغرب کے بعد ان دونوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ بہت اچھا لگا، مہمان نوازی کے لیے شکریہ۔ انفال مشکور ہوتے ہوئے دروازے سے باہر آئی۔ پلیزر از آل مائن بیوٹیفل لیڈی۔ براق نے پذیرائی وصول کی۔ تھینک یو، بہت اچھا لگا یہاں آ کر۔ زہران بھی مشکور ہوا۔ تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو ینگ مین۔ براق نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ ہاتھ ہلا کر بائے کرتے ہوئے دونوں انفال کی کار میں سوار ہوئے اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹاؤن سے نکل کر انفال نے سائیڈ سیٹ پر بیٹھے زہران کو 2-3 مرتبہ دیکھا۔ گود میں لیٹی کیٹو کی پشت سہلاتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ زہران، کیا سوچ رہے ہو؟ آخر اس نے ایک سگنل پر پوچھ لیا۔ گھر جا کر بتاؤں گا آنی، اس نے سامنے سگنل گرین ہوتے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ انفال نے رخ سیدھا کیا اور ڈرائیونگ میں مصروف ہو گئی۔ پاکستان کا موسم بھی وہاں بسے لوگوں کے دلوں کی طرح خشک اور سرد تھا۔ صبح صادق آغا صاحب سیر کو نکلے اور اماں بیگم موبائل فون اٹھائی زہران کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ 15 منٹ مزید انتظار کرنے کے بعد انہیں واٹس ایپ پر ویڈیو کال موصول ہوئی۔ سوری دادی، لیٹ ہو گیا۔ زہران نے گھڑی دیکھتے معذرت کی۔ موبائل ہاتھ میں اٹھائے وہ جوتے اتار رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کہیں جا رہے ہو؟
دادی نے لاڈ کیا۔ جا نہیں رہا دادی، کہیں سے آ رہا ہوں، براق بھیا کے گھر گئے تھے، اس نے بیڈ پر نیم دراز لیٹتے جواب دیا۔ دادی پوتے کے مابین ہفتے بھر کی مصروفیات بیان کی گئی۔ زہران بڑے غور سے دیبا بیگم کی تفصیلات سننے لگا۔ اتنے میں کیٹو نے آواز کرتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور ننھی سی جان زہران کے بیڈ پر چڑھ نہیں پا رہی تھی۔ زہران نے گردن گھما کر بیڈ سے لگی کیٹو کو دیکھا اور ہتھیلی میں اٹھا کر اپنے پہلو میں رکھا۔ دادی، میں آپ کو اپنی نئی دوست سے ملواتا ہوں۔ زہران کو یاد آیا کہ دادی کیٹو سے نہیں ملی۔ نئی دوست؟ دادی ہکا بکا ہوتے چلائی۔ زہران شوق ہو گیا، ابھی سے لڑکیوں سے دوستی کرنے لگا، بے شرم۔ دادی دیسی ماؤں کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔ نہیں دادی، بس ایک ہی لڑکی دوست ہے، زہران نے وضاحت دی۔ دراصل زہران انہیں بلی کے مطابق بتا رہا تھا اور دادی اسے انسان سمجھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اور کتنی دوست بنانی ہے؟ دیکھ زہران، خبردار انگریزوں کی سنگت میں رہتے ان جیسا ذہن بنایا تو، دادی نے انگلی دکھاتے ہوئے دھمکایا۔ دادی ایسی کوئی بات نہیں۔ زہران ان کے اچانک غصہ ہونے پر حیران تھا۔ اچھا کون ہے؟ کس نسل کی ہے؟ کس مذہب کی ہے؟ دادی نے لہجہ قدرے نرم کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی بہت چھوٹی ہے، نسل اور مذہب کا پتہ نہیں۔ زہران نے کیٹو کی جانب دیکھا تھا۔ استغفر اللہ، اتنی چھوٹی بچی سے دوستی کی ہے کہ اسے اپنے نسل اور مذہب کا نہیں معلوم؟ دادی کے ہوش اڑ گئے۔ جو بھی ہو، شادی تو میری پسند کی مسلمان لڑکی سے کرنی ہوگی، بتا دیتی ہوں۔ دادی نے دانت چباتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ شادی؟ کہاں کی بات کہاں جوڑ رہی ہو؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں، میری نئی دوست ایک بلی ہے۔ اس نے کیٹو کو گود میں رکھا اور کیمرہ اس پر فوکس کیا۔ دیبا بیگم کے غصے پر گھڑوں پانی گر گیا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ بلیاں تو ساری پاک ہوتی ہے، چاہے کسی بھی نسل کی ہو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلیوں سے پیار تھا۔ بلی پالنا تو ان کی سنت میں سے ہے، زہران نے نرمی سے کہا۔ تو پہلے کہتے کہ بلی پالی ہے، میں پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ گئی۔ توبہ توبہ، دادی نے سانس بحال کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا۔ زہران کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ دیبا بیگم نے اسے پیار سے دیکھا تھا، وہ کافی مدت بعد ہنسا تھا۔ دادی کی آنکھ میں نمی اترنے لگی تو چہرہ دوسرے سمت کر لیا۔ تبھی زہران کو دوسری جانب بچے کی کلکاری سنائی دی۔ دادی کوئی آیا ہے کیا؟ وہ محتاط ہوا۔ ہاں، ہمارے گھر بھی نئے مہمان آئی ہے، ہماری ننھی پری۔ انہوں نے کہتے ہوئے ہاتھ بلند کیے تو کیمرے کے پیچھے سے کسی نے انہیں 2 ماہ کی بچی تھمائی۔ یہ دیکھو ہماری ننھی پری، یہ ابان اور دمیدہ کی بیٹی ہے، سوہائے ابان۔ دادی نے اسے خود سے لگائے چہرہ کیمرے کی جانب کیا۔ ارے واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شی از سو کیوٹ۔ ہائے سوہائے۔ زہران نے 2 ماہ کی چھوٹی نازک سی بچی کو دیکھ کر تعریف کی اور اسے نام سے پکار کر اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ اتنی دیر میں آغا صاحب صبح کی سیر سے واپس لوٹے تو دادی فون انہیں پکڑا کر خود بیبی کو چپ کروانے میں لگ گئی۔ ایسے ہی قریب 1 گھنٹے تک پوتے نے دادا سے بات کی اور پھر کال کاٹ دی۔ یہ ان کے روزمرہ کا معمول تھا۔ ہفتے کا دن خوشگوار رہا۔ ویکینڈ پر زہران اور انفال پورے ہفتے کے لیے گروسری لینے جاتے۔ سپر مارٹ میں زہران جینس کے ساتھ براؤن اونی جرسی پر گرم کوٹ پہنے ٹرالی دھکیلتے انفال کے پیچھے چل رہا تھا۔ انفال بھی گرم کپڑوں میں ملبوس اسنیکرز پہنے، بالوں کو ڈھیلے انداز میں باندھے ریک سے سامان لے کر ٹرالی میں ڈالتی اور آگے بڑھ جاتی۔ نئے سال اور نئی مہینے کے آغاز کے ساتھ پورے ماہ کا راشن لیا گیا۔ زہران کل سے اس سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ سودا سلف کرتے ہوئے 2 گھنٹے لگے اور مارٹ آتے جاتے 1 گھنٹہ اور گزرا۔ 3 گھنٹے بعد گھر پر پہنچ کر وہ دونوں ہاتھ کے ہاتھ سارا سامان اپنی اپنی جگہ رکھنے لگے۔ اپنے حصے کا کام کر کے زہران کچن کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میں کچھ سوچ رہا ہوں، اس نے ناپ تول کر بولنا شروع کیا۔ مجھے پتا ہے تم کل سے کچھ سوچ رہے ہو لیکن کہہ نہیں پا رہے۔ انفال اوپر الماریوں میں پیکٹس رکھتے ہوئے جواب دہ ہوئی۔ براق بھیا آپ کو بہت چاہتے ہیں، اس نے بنا تمہید باندھے کہہ دیا۔ ایک پل کو انفال کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ بس میرا دوست ہے، انفال نے لاپرواہی سے جواب دیا اور واپس آٹے کے پیکٹ سے آٹا ڈبے میں ڈالنے لگی۔ ایسا آپ کو لگتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے ان کی نظر سے خود کو دیکھا ہے کہ آپ کو کن نظروں سے دیکھتے ہیں؟ زہران نے سمجھانے کی دوسری کوشش کی۔ کن نظروں سے دیکھتا ہے؟ انفال اب بھی سیریس نہیں ہوئی۔ جن نظروں سے آپ میرے پاپا کو دیکھتی تھی۔ زہران کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ اب کی بار انفال کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ سانس بھی رک گئی۔ میرے پاپا کے لیے آپ صرف دوست تھی، لیکن آپ ان کو صرف دوست نہیں مانتی تھی، آپ ان سے پیار کرتی تھی، ہے نا؟ زہران ہاتھ اپنے دائیں بائیں کاؤنٹر پر ٹکائے پاؤں کی کینچی بنا کر جھلاتے ہوئے گردن سائڈ پر کر کے جھکا۔ انفال کے چہرے کا اترتا رنگ دیکھنا چاہتا تھا۔ انفال ساکت رہی۔ آپ کبھی کھل کر ان سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائی، ڈرتی تھی وہ برا مان جائیں گے، ان کا دل دکھے گا، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ زہران پرانی یادوں میں جاتے ہوئے گویا رہا۔ سفید آٹے سے بھرے ڈبے پر انفال کی گرفت سخت ہوئی۔ ایسے ہی براق بھی آپ
کا دل توڑنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے اپنے دل کی بات کہہ نہیں پاتے۔ جیسے آپ پاپا کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی، ویسے براق آپ سے مل کر خوش ہوتا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے سچی محبت دیکھی، یعنی اپنائیت کے وہ الفاظ انفال کو اعزاز بخش رہے تھے۔ انفال کے ذہن میں براق کا عکس لہرایا، بے اختیار لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ پہلے مجھے ان سب کی سمجھ نہیں تھی، ورنہ میں آپ کی پاپا سے دوسری شادی کروا کر آپ کو اپنی چھوٹی ممی بنا لیتا۔ زوران نے افسوس سے سرد سانس خارج کی۔ انفال کے ابرو اٹھ گئے۔ وہ بے اختیار ایڑیوں کے بل گھومی، حیرت بھری نگاہوں سے کاؤنٹر پر بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ مگر اب پاپا نہیں رہے تو آپ کو ایک اچھے انسان کو کھونے سے بچنے کی تجویز ضرور دے سکتا ہوں آنی۔ وہ مسکرایا۔ انفال مسکرا بھی نہ سکی۔ صوفے پر سوئی کیٹو اسی وقت اونگتے ہوئے بیدار ہوئی تھی۔ میری صلاح مانے تو بال سفید ہونے سے پہلے شادی کر کے سیٹل ہو جائے اور براق بیسٹ چوائس رہے گا۔ مخلصانہ مشورہ دے کر کاؤنٹر پر سے اترا اور کیٹو کے پاس چلا گیا۔ انفال وہی کھڑی اس ٹین ایج لڑکے کی اتنی سمجھداری دیکھتے سوچ میں پڑ گئی۔ سائیکٹرسٹ وہ تھی، مگر براق کے حرکات و سکنات اس سے زیادہ زہران نے نوٹ کیے تھے۔ وراثت میں ملے مہابیر کے نئے نقش اور زمروش کی رحمدلی کے ساتھ اس کی اپنی ذہانت اس کے بڑھتے عمر کے ساتھ نکھر کر باہر آ رہی تھی۔ وہ وقت اب دور نہ تھا جب نواب زہران رئیسانی امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستان اور پھر پوری دنیا پر بھی اپنی چھاپ چھوڑتا۔ آج کا پارٹ بہت 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 اچھا لگا، آج کا ایپیسوڈ بہت زیادہ ایسا لگ رہا ہے جو اس سے پہلی ایپیسوڈ گیا ہے جو ہم لوگوں کو بہت دکھی کر گیا تھا، اس کے بعد یہ والا ایپیسوڈ ضروری تھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے اور ایک امید بن گئی ہے کہ آگے اینڈنگ بہت اچھی کریں گی رائٹر، بہت شاندار کرے گی۔ امید کرتی ہوں کہ میری طرح آپ لوگوں کو بھی آج کا پارٹ اچھا لگا ہوگا۔ کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھنا، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔